قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے نہایت ہی واجب الاحترام ذی قدر عظیم محترم عظیم محتشم بزرگ دوستو، جیسا کہ ابھی نماز جمعہ کے خطبے میں بھی ہم نے اولیاء اللہ ہی کا تذکرہ کیا ہے، اور یقیناً اللہ کے ولیوں کا تذکرہ کبھی ختم نہیں ہوتا. اور یہ اللہ کے ولی یہ کیسے ہوتے ہیں؟ رب کائنات جل وعلا نے جب ان کے لیے صفات کا اظہار کیا تو دو صفتیں ان کی خاص ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون. ایک تو یہ صاحب ایمان ہوتے ہیں، دوسرا یہ اللہ سے ڈرنے والے. یہ دو صفتیں اللہ کے ہر ولی کے اندر ہوتی ہیں. وہ یقین کامل والا ہوتا ہے، سچے ایمان والا ہوتا ہے، اور اللہ سے ڈرنے والا. ہر معاملے میں کسی بھی جگہ پہ وہ موجود ہو، وہ اللہ سے ڈرنے والا. جیسے میں نے وہ روایت پیش کی کہ اللہ کی جل وعلا بندے کی آنکھیں بن جاتا ہے. کیسے بن جاتا ہے؟ کہ اس کی آنکھ جیسے میرا رب بے حیائی سے پاک ہے، اس کی آنکھ بھی بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی جاؤ. اس کے پاس سورسز بھی موجود ہیں، تنہائی بھی موجود ہے، مگر وہ میڈیا کا بھی استعمال غلط نہیں کرے گا. اسے پتہ ہے کہ ایک نظر بھی اگر میں بے حیائی کا کام کروں گا تو میری نگاہ سے اللہ کی جل وعلا حلاوت، جو ایمان کی حلاوت ہے، وہ اٹھا دے گا. لہٰذا وہ چل کے بھی ایسے کاموں پہ نہیں جائے. جسے پتہ ہے کہ وہاں پہ بھنگڑے ڈالنے جا رہے ہیں، رقص و سرور کی محفل ہے، وہاں پہ عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہے، وہ اس جگہ پہ کسی صورت جائے گا ہی، ڈیوائڈ کرے گا. یہ پاور، یہ طاقت اللہ نے اس کے قدموں کو دی ہوتی ہے. اس کے قدم گناہ کی طرف اٹھتے ہی نہیں ہیں. اس کے دل کے اندر گناہ سے اللہ ایسی نفرت پیدا کر دیتا ہے، اب اس کا گناہ کی طرف پلٹنا ایسے ہے جیسے تھنوں سے دودھ باہر آ گیا، اب واپس جا نہیں سکتا. اتنی سچی توبہ سے نصیب. تو ایسے لوگوں کے لیے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. اب وہاں پہ آیت میں نشانیاں موجود تھیں، یہاں پہ آیت میں حکم ربی ہے کہ تم صاحب ایمان ہو گئے ہو، اب اللہ سے ڈرنا شروع کر. اتنا ڈرو کہ کسی بھی معاملے میں قدم اٹھانے سے پہلے سوچ لو کہ میرا رب راضی ہے یا ناراض ہے. اگر اللہ کی رضا والا کام ہے تو کر لو، رضا والا کام نہیں ہے تو چھوڑ دو. اس کی طرف جانا بھی نہیں ہے، دیکھنا بھی نہیں ہے، اسے پکڑنا بھی نہیں، اسے سننا بھی نہیں. یہ پاور جب بندے کے اندر آ جاتی ہے، وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. اللہ اسے اپنا قرب دے دیتا ہے. پھر اللہ جل شانہ اس کے دل میں اٹھنے والے خیال کو بھی پورا کر دیتا ہے. اللہ اس کا انتظام پہلے کر دیتا ہے. حقیقت میں بندہ مقام رضا پہ فائز ہو چکا ہوتا ہے. خود ہی کو کر بلند اتنا، ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. اب یہ اللہ کی رضا والے کام جب بندہ کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر اللہ جل شانہ کی طرف سے اسے تائید ملتی ہے. اس کے لیے انتظام ہوتے ہیں. دنیا کی کوئی بھی ایسی بات جو وہ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے مشکل نہیں ہوتی. میں نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے 2-3 واقعات وہاں بھی بیان کیے، اب بھی میں عرض کرتا ہوں کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو یہ پاور، یہ طاقت حاصل تھی کہ آپ اللہ کے اتنے پیارے اور بہت ہی مقرر محبوب ہیں کہ اللہ جل شانہ آپ کی رضا چاہنے والے تھے. اس میں شک نہیں، میرا رب پاک ہے ہر چیز سے. جب بھی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا وہ زمانہ آپ اس کا مطالعہ کریں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ رب کائنات جل وعلا نے اس پورے زمانے میں جتنے بھی اولیاء تھے ان سب سے بڑھ کر اگر پیار کیا ہے تو حضور غوث پاک سے. ادھر ان کی طلب ہوئی، اللہ نے پوری کر. اب بات یہ ہے کہ آپ خطاب کر رہے ہیں، بہت سارا مجمع لگا ہوا، جمال اور جلال کی بات کر رہے ہیں. آپ خطاب کر رہے ہیں، مائک بھی نہیں ہے، اسپیکر بھی نہیں ہے. 30,000 کم از کم آپ کے مجلس میں لوگ ہوا کرتے تھے، کم و بیش 30,000، کبھی 40، کبھی 50، کبھی 1,00,000 کا مجمع بھی ہوتا ہے. اب مجھے بتائیے کہ ایک بندہ بیان کرتا ہے آج مائک کی ضرورت ہے اتنے چھوٹے کمرے کے لیے، مگر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے وہ ملکہ، وہ صلاحیت دی تھی کہ یہاں بات کرتے جو 1,00,000 بندے جمع ہیں تو آخری بندے کو بھی اتنی آواز ملتی جو قریب تھا، کس کی آواز.
تھوڑی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ، لیکن حضور غوث پاک کی یہ کرامت کہ آپ بیان کرتے تو وہاں تک بات پہنچ گئی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ بیان کر رہے، اچانک بارش شروع ہو، اب اللہ کریم صلی اللہ علیہ کے ساتھ محبت اور پیار، آپ نے آسمان کی طرف نگاہ بلند کی، عرض کے مالک میں تیری مخلوق کو جمع کرتا ہوں، تو اسے منتشر کرتا ہے، میں نے اسے جمع کیا تیرا ذکر سنانے کے لیے، اگر تجھے یہ پسند نہیں ہے تو پھر مجھے کیا حاجت پڑے گا تیرا ذکر ان کو سناؤں، ذکر تو تیرا کر رہا ہوں، تو ان کو منتشر کرنا چاہتا ہے، بارش برسے گی یہ بیچارے چلے جائیں گے، مالک میں تو تیرا ذکر سنا رہا ہوں۔ بس یہ کہنے کی دیر کی بارش فوراً رک گئی، اس لیے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بندہ موت کو پسند نہیں کرتا ہے، اللہ کا ولی پسند اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ میں نے بہت سارے کام کرنے، طلب ہے اسے دین کی، اللہ بھی اس کی موت کو پسند نہیں کرتا کہ جب میرا بندہ میرے پاس ابھی نہیں آنا چاہتا تو مؤخر کر دیا جائے۔ یہ حدیث پاک، آپ کی تو حالت یہ تھی، آپ کے پورے خاندان کو اللہ نے اتنا پاکیزہ اجلا ستھرا کیا تھا کہ آپ کی پھوپھی جان، ان کی بارگاہ میں کچھ لوگ چلے گئے، کہنے لگے کہ پھوپھی جان بارش نہیں ہو رہی، کیا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، جھاڑو اٹھایا، اپنے سر میں جھاڑو دینا شروع کر دیا، ہم سائے تھے، رشتے دار تھے، قریبی تھے، لیکن وہ اتنی پاکیزہ زندگی بسر کرنے والی تھی، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کی ہمشیرہ گھر میں جھاڑو دیتی ہیں، عرض کرتے مالک میرا کام تو اتنا ہی تھا، میں نے جھاڑو دے دیا، بارش بھی برسا دینا، پانی کا ترکاؤ بھی تو کیا جاتا ہے نا، تو یہ میں نے جھاڑو دے دیا، میری فساد اتنی تھی، اب اس میں اس کے اوپر پانی کیوں برسا دے، بس کہنے کی دیر کے بارش برسنا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں آپ کے ساتھ، ایک آپ کا مرید ہے، ذہن میں خیال آتا ہے کہ یار حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی مجھے تو کوئی کرامت دکھائی، مزہ تب ہے جب یہ اپنے آثار کو اس طرح استعمال کریں جیسے موسیٰ علیہ السلام استعمال کرتے تھے، کوئی نہ کوئی کرامت تو دکھائیں نا اپنے آثار سے۔ چلتے چلتے جا رہے، اب دل میں خیال پیدا ہوا، آپ نے اس آثار کو زمین پہ گاڑ دیا، وہ ٹارچ کی طرح روشن ہو گیا، آپ نے اپنا کچھ اور دیکھنا ہے، کیا بات ہے حضور، آپ کو ماشاءاللہ اتنا علم کہ میرے دل میں ابھی خیال آیا، میں کیا اللہ نے میرے مریدوں کے دل میرے قبضے میں کر دیا، میں ان کو جیسے چاہوں کروں، اگر ان کا دل برائی کی طرف آئے نا، میں چاہوں تو ان کو برائی سے نکال کے اچھائی میں ڈال دوں، لیکن اللہ کی جہاں مرضی ہوتی ہے کہ بندے سے کوئی غلطی کروا کے اسے پھر احساس سے ندامت دلوانا مقصود ہے، یقیناً اللہ جل شانہ کی مرضی کے بغیر بندہ بھی نہیں ہل سکتا، مگر حکم کیا، بندہ جب غلطی کرے، خطا کرے، اپنی طرف منسوخ کرے کہ مالک یہ مجھ سے ہوئی، لیکن در پردہ حقیقت کیا ہے، ہر کام اللہ کے حکم سے، بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ گناہ اللہ کی مرضی سے میں نے کیا، نہیں کہہ سکتا، اللہ کی مرضی گناہ کرنے کی طرف نہیں ہے، بندے کی غفلت تاری ہوئی وہ گناہ میں پڑ گیا، اب اللہ کی جل والا کی بارگاہ میں لوٹے گا، پلٹے گا، معافی مانگے گا، اللہ کو یہ ادا پسند ہے، اللہ اس نفس کی نفس لوامہ کی قسم اٹھاتا ہے، لا اقسم بالنفس اللوامہ۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں خلیفہ مستنجد باللہ آیا، یہ عباسی خلیفہ تھا، اشرفیوں کی تھیلیاں دی، قبول فرمایا، آپ نے کہا کہ تیری دولت میں قبول کیسے کروں، اس میں ناجائز اور حرام پیسے شامل، تو نے غریبوں کا لہو نہ چھوڑا ہوا، کہ نہیں یہ میری ذاتی پیسے ہیں، آپ نے کہا کہ میں تجھ سے بحث نہیں کرتا، لیکن میں نے تجھ سے یہ لینے نہیں ہیں، بعض روایتیں کہ 10 تھیلیاں تھی، سونے کے سکے تھے، آپ نے ان میں سے 2 اٹھائیں، اٹھا کے ایسے دونوں ہاتھوں سے نچوڑا تو خون نکلنے لگا، روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ حیا نہ ہوتا کہ تو میرے نبی کے پیارے چچا حضرت عباس کی اولاد میں سے ہے تو میں اسے اتنا نچوڑتا کہ تیرے محل تک یہ خون جاتا۔ آپ کی بارگاہ میں ایک بار اسی طرح خلیفہ مستنجد باللہ ہی دوبارہ آیا، دن میں بیٹھے بیٹھے خیال ہے، مجلس میں تھے، کہنے لگے بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، اگر کوئی کرامت دکھا سکتے تو مجھے کم از کم سیب کھانے کی حاجت ہے، سیب کھلائیں۔ آپ نے دونوں ہاتھ ایسے کیا، دونوں ہاتھ آپ نے ایک اسے دے دیا اپنے پاس، اب خلیفہ مستنجد باللہ جب سیب کھانے لگا، اس نے سیب کو کاٹا، اس کے اندر کیڑے چل رہے تھے، سنڈیاں تھی اس کے اندر، کہنے لگا کہ حضور یہ کیا، آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں اللہ نے جنت سے بھیجے تھے، یہ جنتی سیب ہے، یہ خراب نہیں ہو سکتے، تیرے ناپاک ہاتھ ان کو لگے، تو نے لوگوں پہ زور و ظلم کیا،
اس کی نحوست سے اس میں بھی سنڈیاں پڑ گئی. تو لہٰذا یہ نحوست اتنی نحوست ہوتی ہے، بعض اوقات اچھی پاک اور صاف چیز بھی وہ خراب ہو جاتی ہے. کسی ناپاک چیز کے پاک چیز میں شامل ہو جانے میں آپ تھوڑا سا ذرا اندازہ کریں کہ وہ بھی ناپاک ہو جاتی ہے. دودھ کا گلاس پڑا ہے، کسی بچے نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا، اس کے کچھ چھینٹے اس میں پڑ گئے. اب گلاس دودھ کا تھا، اب یہ پاکیزہ تھا، صاف اور معطر تھا، مگر آپ نہیں پیئیں گے کیونکہ اس میں پیشاب کے چھینٹے پڑ گئے. یہ پیشاب کے چھینٹوں نے اس دودھ کو بھی ناپاک کر دیا. تو لہٰذا جو ظلم کرنے والے بادشاہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ جہاد کرنا، جذبہ جہاد رکھنا، یہ اولیاء اللہ کی شان ہے. وہ ان سے ڈرتے نہیں تھے، ان کے بارے میں ان کے منہ پہ بات کر دیتے تھے کہ تم لوگوں پہ زور و ظلم کرتے. اور بعض اوقات ایسا ہوا کہ ایسے ہمارے ائمہ اکرام نے، امام مالک علیہ رحمہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جیلیں بھی کاٹی ہیں. ان کو اتنا مارا گیا کہ کاندھے اتار دیے گئے، ان کے بازو توڑ دیے گئے، لیکن تکلیفیں برداشت کی ہیں، کوڑے برداشت کیے ہیں، مگر بادشاہوں کے درباروں میں نہیں گئے. اگر گئے بھی ہیں تو ان کو سمجھانے کے لیے گئے ہیں. ان کے مال و متاع کے ساتھ ان کی کوئی غرض نہیں. حقیقت یہی ہے کہ حضرت ابوبکر شبلی علیہ رحمہ بہت بڑے بزرگ ہوئے، وہ بھی ان کا مزار پرانوار بھی وہاں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے بغداد شریف کے متصل جو دریائے دجلہ ہے، جس کا یہ تذکرہ ہے کہ وہ ڈوبی ہوئی بیڑی جہاں ترائی کی آپ نے، تو 1.25 کلومیٹر اس کا پل ہے. جب ہم قاسمیہ میں گئے، وہ تقریباً 1 گھنٹے کا سفر ہے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف سے. قاسمیہ سے آگے پھر وہ پل کراس کرنا پڑتا ہے دریا دجلہ، پھر آگے اعظمیہ آتا ہے جہاں امام اعظم ہے. قاسمیہ میں امام موسیٰ قاسم. ہم نے وہ پیدل سفر کیا، 13 لوگ تھے ہم. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پہ گئے. یہ وہ مزار ہے جہاں امام شافعی بھی آیا کرتے تھے. کوئی حاجت ہوتی 2 رکعت نفل پڑھتے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے، دعا مانگتے، مالک تیرے نیک بندے کی بارگاہ میں آیا ہوں، اس کے وسیلے سے میری حاجت پوری کر دے. فرماتے ہیں کہ میری دعا ختم نہ ہوتی، وہ مجھے خبر مل جاتی مسئلہ حل ہو گیا. اللہ کے ولیوں کے وسیلے سے دعا مانگنا یہ جائز ہے، ہمارے ائمہ اکرام کا معمول تھا. تو ان سے تھوڑا سا آگے آپ جائیں گے تو مین گیٹ ایک لگا ہوا قبرستان کا، تو اس کی چابی سامنے والے گھر کے پاس ہوتی. ہم جب گئے تو ہمارے لیے انہوں نے گیٹ کھول دیا. اسی گیٹ سے آپ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے جائیں گے، نیچے قبرستان ہے صاحب، سیڑھیاں لمبائی میں چڑھتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ گنبد تک پہنچ گئے، چھت پہ پہنچ گئے. اب گنبد کے پاس سے پھر اگلی طرف آپ اتریں، کیونکہ قبروں کے اوپر سے جانا پھلانگنا یہ شرعی اعتبار سے جائز نہیں. انہوں نے یہ سیڑھیاں بنا، مین گیٹ سے جیسے اترو گے سیڑھیوں پہ چڑھیں گے، نیچے قبریں ہیں صاحب. گنبد تک جائیں گے، اگلی طرف اتریں گے، یہ ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار. اور ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ ایسی ہستی ہیں، یہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے بالکل چونکہ قرب میں رہنے والے تھے، یہ فیض ان کو بھی ملا، ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں. ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار بیمار ہو گئے تو عیسائی طبیب وہ علاج کے لیے آیا، شاہی خزانوں سے انہوں نے کہا کہ جتنا پیسہ لگتا ہے یہ اللہ کا ولی ہے، اس کے علاج پہ لگا دیں. وقت کا بادشاہ ان سے بھی پیار کرتا تھا اور شاہی طبیب بھیج دیا. اب شاہی طبیب علاج کر رہا، ان کے پاس ہی ٹھہرا ہوئے، روزانہ اس کو دوائیاں بنا کے دے رہا ہے، پوڑیاں بنا کے دے رہا ہے. آپ کھاتے ہیں لیکن آرام نہیں آتا. مریدین نے کہا کہ ہمارے حضرت صاحب بیمار ہیں، طبیب صاحب اگر آپ علاج نہیں کر سکتے تو ہم کسی اور کا ارینج کر لیتے ہیں. کہنے لگے میں شاہی طبیب ہوں، اللہ نے مجھے بڑی صلاحیت دی ہے، مجھے تو بادشاہ وقت نے اسپیشلی طور پہ کے علاج کے لیے بھیجا. یار میرے پاس میں ہو نا، میں اپنے گوشت کا ٹکڑا اتار کے ان کو دے دوں. ہمیں اتنی بڑی جسارت. آپ نے فرمایا کہ تو مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے، عیسائی ہو کے، غیر مسلم ہو کے تو یہ کہتا ہے کہ میں اپنا گوشت کا ٹکڑا دینے کے لیے تیار ہوں اگر یہ ٹھیک ہو جائے. میرا کام اس سے بھی کم میں ہو سکتا ہے، میری صحت اس سے بھی کم میں مجھے مل سکتی ہے. کہتے اس سے کم کیا ہے؟ کہتے گوشت کا ٹکڑا نہ دے تو کلمہ پڑھ لے بس. اس نے کہا کہ اگر میرے کلمہ پڑھنے سے آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں میں ابھی پڑھ لیتا ہوں. آپ نے کلمہ پڑھایا، وہ مسلمان ہوا، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، آپ نے کہا مجھے کوئی تکلیف نہیں. پتہ یہ چلا کہ اللہ والوں کو جو تکلیفیں آتی ہیں اللہ کی مرضی سے آتی ہیں. جب وہ اللہ کی رضا والے کام کرتے ہیں، جب چاہتے ہیں اس تکلیف سے نکلنا نکل بھی جاتے ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی. یہی ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، آپ
ایک بار چلے گئے دمشق کے لیے، یہاں سے روانہ ہوئے عراق کے ساتھ ہی، چونکہ یہ متصل ہے، یہ دمشق کے لیے گئے تو حلب میں پہنچے، وہاں گرجا گھر میں گئے۔ اب اللہ کا ولی ہے، آج اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ گرجا گھر میں چلے جائے، لوگوں نے کہنا پتہ نہیں عیسائیوں سے کیا تعلق ہے اس کا، لیکن اللہ کے ولی ارادہ تک جایا کرتے تھے، ان کا مقصد تھا کہ حقیقت ان پہ آشکار کرو۔ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے، جا کے دیکھا کہ وہاں بہت سارے عیسائی ہیں، راہب ان کو تربیت دے رہا، عبادت کے طریقے سکھا رہا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کس کی عبادت کر رہے ہو؟ وہ فرقہ تھا عیسائیوں کا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب مانتا، کہہ رہے ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بندے تھے؟ کہ نہیں، آپ کو نہیں پتا، وہ بھی خدا تھے، خدا کے بیٹے تھے۔ آپ نے نہیں، وہ اللہ کے بندے تھے۔ آپ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کیوں کرتے ہیں جبکہ رب کی عبادت کرنی چاہیے؟ تو رب بولا کہ ہمیں ان کی ایک ادا پسند ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 40 دن تک مسلسل کھائے پیے بغیر یہاں بیٹھے رہے تھے، تو اس وجہ سے ہم نے یہ گرجا بنایا، یہاں پہ ہم بھی کوشش کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں کہ ہم بھی اتنی دیر بھوکے رہے اور پیاسے رہے۔ یعنی کہ آج تک پہ تم میں بھوکا پیاسا کوئی اس طرح اتنے دن رہ سکا؟ نہیں، یعنی کہ میں محمدی فرد ہوں، میں آپ کے سامنے یہاں بیٹھ جاتا ہوں، 40 دن تک نہ میں کھاؤں گا نہ میں پیوں گا۔ اگر میں عیسیٰ علیہ السلام کی اسی سنت کو پورا کرتے ہوئے بھوکا اور پیاسا رہ کے دکھا دوں، پھر تم میری عبادت کرو گے؟ یہ تو نہیں کریں گے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ میں جب تم میری عبادت نہیں کرو گے، یہ بھوکا پیاسا رہنا کافی نہیں ہے۔ بڑے بڑے اولیاء ہیں جنہوں نے کئی سال تک بھوکے پیاسے رہ کے دکھا دیا۔ اصحاب کہف کو دیکھیے، 309 سال پڑے رہے بھوکے پیاسے، لیکن اللہ نے زندہ پھر کر دیا ان کو، مالک زندگی دینے والا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح کرنے کے لیے تیار ہیں کہ آپ ہمیں کر کے دکھائیں۔ 40 دن تک پیاسے بھی رہے، بھوکے بھی رہے، تو میں اگر اور چاہو تو میں اور بھی بھوکا پیاسا رہ سکتا، کہنے کہ نہیں ایسی بات نہیں، میں اب کلمہ پڑھوں۔ سارے عیسائیوں کو مسلمان، یہ جو کرامتیں ہوتی ہیں صرف دوسروں کو قائل کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ کرامت، اس کے بارے میں حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جس کو صاحب کرامت بنایا وہ تماشے دکھاتا پھرے، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ اس کرامت کو اتنا چھپائے کہ اس کا مقام و مرتبہ کسی پہ آشکار ہی نہ ہو۔ بائی چانس چلتے چلتے کوئی ایسا واقعہ ہو گیا تو اسے بھی اگنور کرے کہ بھئی یہ تو سب میرے اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوئے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ کہتے ہیں کہ اسے اتنا چھپائے جیسے عورت اپنے ناپاک کپڑے کو چھپاتی ہے، ایسے چھپانا چاہیے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ آج لوگوں میں کرامت کا ظہور دیکھنے کے لیے جتنے بھی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو اس بابے کا بیعت ہونا ہے جو ہمیں کچھ دکھائے۔ تو یہ چیزیں دیکھنا مقصود نہیں ہوتی۔ الاستقامت و فوق الکرامت، استقامت کرامت سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ ثابت قدم نہیں ہے، آج ادھر ہے، کل کسی اور کے پاس، پرسوں کسی اور کے پاس، یہ بھی غلط ہے۔ مثال کے طور پہ ایک کام نہیں ہوا، اب اس کو ایک عامل کے پاس جانا پڑا، وہاں سے دوسرے کے پاس گیا، تیسرے کے پاس، کام پھر نہیں ہوا، اینڈ کیا ہوا؟ اس نے نمازیں بھی چھوڑ دی کہ یار یہ بندے بھی کچھ نہیں کر سکتے، اللہ نے بھی کچھ نہیں کیا، ہم نمازیں کس کی پڑھیں؟ یعنی ایسے جوڑے بھی موجود ہیں جو اللہ کی نمازیں بھی نہیں پڑھتے، کہتے ہیں ہمارا کام تو اللہ کرتا نہیں، ہم نمازیں کیوں پڑھیں؟ تو یہ جہالت ہے، یہ دین سے دوری ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ آپ اللہ کے اتنے مقرب تھے، تو آخری بس بات کر رہا ہوں، باتیں تو بہت ہیں لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ مقرب تھے کہ شیخ حماد کے ساتھ آپ چاہیں۔ شیخ حماد آپ کے استاد محترم ہیں۔ اس وقت کے استاد اگر رہنمائی کرتے تھے، ڈانٹ بھی لیتے تھے، پیار بھی کرتے تھے، چیک بھی کرتے تھے کہ ثابت قدم ہے یا نہیں ہے، استقامت نصیب ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ آج تو کسی مرید کو تھوڑا سا ڈانٹ دینا کسی صحیح بات پہ، وہ کہتا نہیں بابا جی نے میری بےزتی کر دی، بس چھوڑو جی، ایسے بابے کو میں نہیں مانتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہم اتنے جلد باز ہیں، وہ اللہ والے تھے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جمعے کا دن ہے، سارے مریدین جا رہے ہیں، دریا دجلہ کے کنارے کنارے جا رہے ہیں، اب جامع مسجد میں جانا ہے۔ شیخ حماد ایک طرف سے بازو پکڑ کے نہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو دھکا دے دیتے۔ جب وہ دریا دجلہ میں گرے، ظاہر بات ہے کپڑے سارے بھیگ گئے، آپ نے فوراً غسل کی نیت کر لی کہ چلے جمعے کا غسل ہو جائے گا اسی بہانے، اور اسی طرح آئے آ کے جمعہ پڑھا، نماز پڑھنے کے بعد روٹین میں مصروف ہو گئے۔ کچھ عرصہ گزرا، شیخ حماد دنیا سے چلے گئے۔
اب شیخ حماد جب دنیا سے چلے، ایک دن اللہ کریم جل وعلا کی طرف سے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو القاء ہوا کہ اپنے استاد کی خبر لو۔ آپ وہ متصل قبرستان تھا کرخ کا، اسی قبرستان میں چلے گئے، دیکھا شیخ حماد کے مزار شریف پہ آپ گئے، مراقب ہوئے، مریدین بھی ساتھ ہیں۔ اتنی دیر کبھی بھی حضور غوث پاک کسی مزار پہ کھڑے نہیں ہوتے تھے، لیکن اس دن اتنی دیر لگا دی، آنکھیں بند ہیں، مراقبے میں ہیں، اچانک دیکھا کہ استاد محترم کا ایک بازو نہیں ہے۔ آپ نے مراقبے کی حالت میں پوچھا کہ حضور یہ آپ کا ہاتھ کہاں گیا؟ کہنے لگے اس ہاتھ سے میں نے تمہیں دھکا دیا تھا، اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی، مجھے اللہ نے ہاتھ سے محروم کر دیا، تو آج میں نے عرض کی کہ مالک و مولا میرا ہاتھ تو واپس دے دینا، تو اس لیے تجھے بھیجا ہے کہ آج تو میرے لیے دعا کر۔ وہ شاگرد ہو کے اپنے استاد کے لیے دعا کرتے ہیں کہ مالک و مولا میرے استاد محترم کا ہاتھ بہتر کر دے۔ اللہ کریم جل وعلا اپنے فضل سے انہیں ہاتھ عطا کر دے۔ یہ شیخ حماد بیٹھے ہوئے ایک تاجر آ جاتا ہے، تاجر آ کے کہتا ہے کہ حضور میں نے اپنا سامان اپنے اونٹوں پہ لادا ہوا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں تجارت کے لیے جانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ والے تھے منہ میں آ گیا کہ یار آج نہ جا، کل چلے جانا، آج تو جائے گا تو راستے میں کام خراب ہو جائے گا، رات کا وقت ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو باتیں کرتے کہ تجھے قتل کر دیا جائے گا۔ وہ اپنی نگاہیں فراست سے دیکھ رہے تھے۔ یہ واپس آئے تو بڑے مایوس تھے کہ اتنی مشکل سے سارے اونٹوں میں سامان لادا، اب حضرت صاحب نے اجازت ہی نہیں دی، اب سامان اتارے پھر رکھیں، پھر کل دوبارہ سامان لوڈ کریں، یہ لوڈ ان لوڈ کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ پریشان ہے، آگے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ آ رہے ہیں، پوچھا پریشان کس لیے ہو؟ کہنے لگے حضور آپ کے استاد محترم کے پاس گیا تھا، شیخ حماد نے یہ بات کہہ دی ہے، پریشان ہوں کہ کیا کروں؟ میں جاؤ تم اللہ کا نام لے کے جاؤ نا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ خیر جی وہ چلے گئے، شیخ حماد سارا سفر کر کے واپس آئے، واپس آ کے شیخ حماد وہ شخص جو تھا وہ سفر کر کے واپس آیا، قافلہ بالکل آرام سے گیا، واپس آئے، نفع بھی بہت کمایا۔ شیخ حماد کی بارگاہ میں آ کے عرض کی حضور آپ نے تو منع کیا تھا مگر مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا، میں اس دن چلا گیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تو مجھے یہ بتا رہا ہے، یہ میرا بیٹا جو عبد القادر جیلانی ہے، میرا شاگرد ہے، میرا مرید ہے، اس نے جو کام کیا تجھے پتہ کیا کام کیا تھا؟ اللہ کی بارگاہ میں 70 مرتبہ دعا کی، مالک میرے استاد نے جو کہا وہ برحق ہے، مگر میں بھی تیرا بندہ ہوں، میرے اس استاد کی بات کو خواب میں بدل دے۔ اب آپ بتا رہے کہ تجھے پتہ نہیں کہ فلاں جگہ میں جب تو نے پڑاؤ ڈالا تھا، سارا سامان قافلے سے اتارا تھا، رات وہاں بسر کی تھی، خواب کیا دیکھا تھا؟ کہنے لگے حضور خواب تو بڑا ڈراؤنا دیکھا تھا، خواب میں یہ دیکھا تھا کہ لوگوں نے مجھے قتل کر دیا، میرا قافلہ لوٹ لیا، میں وہاں پہ تو نے قتل ہونا تھا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ سے اللہ نے وہ خواب میں بدل دیا۔ تو یہی حضور غوث پاک جن کے دامن سے ہم وابستہ ہیں، یقیناً یہ بہت محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، مخلوق خدا کا احساس رکھنے والے، اور اللہ کے ولی ہمیشہ مخلوق خدا کا احساس رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اولیاء کے ادب کی قدر کی توفیق دے، انہی کے نقش قدم پہ چلنے والا جذبہ دے، ان کے ذکر و فکر کی لذتیں حلاوتیں اللہ ہمیں بھی دے۔ یقیناً ہم وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے، یہ 11ویں شیف کا معاملہ بھی یہی ہے کہ آپ سے لوگ ہزاروں کی تعداد میں ملنے کے لیے آنے لگے، دور دراز سے سفر کر کے آتے۔ اب مہمان گھر میں آ جائے اسے بھوکا تو نہیں رکھا جاتا، لازمی بات ہے اس کے لیے کھانا پکایا جاتا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں روزانہ اچھے سے اچھے کھانے پکتے ہیں۔ اب یہ اسپیشلی طور پہ بعض اوقات حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ گھر میں نہ ہوتے، وہ بیچارے بڑے پریشان ہوتے کہ اتنی دور سے آئے، کتنے دنوں کا سفر کر کے پیدل ہم آئے، لیکن آگے پتہ چلا کہ آپ موجود نہیں ہیں۔ پھر یہ طے پا گیا کہ ایک ڈیٹ ایسی مقرر کر لیتے ہیں جس دن کے بارے میں سب کو پتا ہو کہ اس دن حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی اپنے آستانے پہ ہوتے ہیں۔ ڈیٹ یہ طے پائی دن 10واں رات 11ویں۔ یہ معتبر روایتوں میں ہے، یہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور کشتی نوح علیہ السلام کی جوندی پہاڑ پہ لگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ پیش آیا، تو وہ بھی 10 تاریخ دن 10واں رات 11ویں۔ یہ بڑی معتبر تاریخ تھی، سب نے کہا یہ تاریخ رکھ لیں، بزرگوں والی تاریخ ہے، نسبت والی تاریخ، یہ تاریخ رکھ لی گئی۔ اب اتنے لوگ آنا شروع ہو گئے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، ان کے لیے دیگیں پکائی جانے لگی، ان کے لیے کھانوں کا انتظام کرنے لگے۔
علماء کا انتظام کیا کہ بھئی علماء جو آنے والے لوگوں کو مصروف رکھیں، فضول گپوں میں نہ لگنے دیں، ہر بندہ یا قرآن کریم پڑھ رہا ہو یا علماء کی مجلس میں بیٹھا، باری باری حضور غوث پاک سے ملاقات بھی کر لیں۔ اب یہ ترتیب اس طرح چلتی، دن 10واں رات 11ویں لنگر بھی پکتا، تو یہ سارا سلسلہ بھی چلتا، علماء بھی باتیں کرتے، اسی کو ہم 11ویں کا نام دے چکے ہیں۔ آپ کے بیٹوں نے اس مجلس کو جاری رکھا، اس کا نام دن 10واں رات 11ویں اس وجہ سے پڑا، ورنہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ اللہ کے راستے پہ بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا، بے لباس کو لباس دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کو 7 خندقیں دوزخ کی آگ سے دور کر دیا جاتا ہے جو کسی ایک بندے کو کھانا کھلا دے، ایک بندے کے پیاسے کو پانی پلا دے۔ ہر خندق کا فاصلہ زمین سے لے کے آسمان تک اتنی 7 خندقیں ہوں، اتنا دوزخ کی آگ سے دور کیا جاتا ہے۔ تو کتنا خوش نصیب ہے جو کھانا کھلانے والا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ غربا مساکین کو کھانا کھلاتے، پیاسوں کو پانی پلاتے، بے لباسوں کو لباس دیتے۔ یہ جذبہ تھا، اسی کو ہم نے 11ویں شیخ کا نام دے دیا۔ لیکن بعض لوگوں نے صرف اس کو رکھ لیا اور یہ نہیں سوچا کہ وہاں بیان بھی ہوتا تھا، علماء تربیت بھی کرتے تھے، فقہی حوالے سے سوال و جواب بھی ہوتا تھا۔ تو یہ چیزیں ہم نے، جو اچھے لوگ ہیں وہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی 11ویں شیخ کا جو اہتمام کرتے ہیں، ان کے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے وہ اس طرح لنگر بھی پکاتے ہیں اور اسی طرح بیان بھی کرتے ہیں، ذکر بھی ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی کی نعتیں بھی پڑھ لیتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ یہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نہ چاول کھاتے ہیں، نہ بکرے کھاتے ہیں، نہ ہم ان کے نام پہ ذبح کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں یا اللہ یہ ایک نیک کام تیرے نیک بندے نے شروع کیا تھا، ہم بھی ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے وہی کام کر رہے ہیں، ان کو اصالہ ثواب کر رہے ہیں، ان کو اس کا اجر دینا۔ اس میں کوئی قباحت نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ بات تو یہ ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ وہ حضور غوث پاک کے نام کا بکرا حرام ہو جاتا ہے، بھائی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ بکرا اللہ کے راستے پہ ذبح کیا گیا، اس پہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا گیا، اب اس کا کھانا تیار کر کے غریبوں کو کھلایا گیا، مسکینوں کو کھلایا گیا، مسافروں کو کھلایا گیا، یقیناً اس کا اجر ہے۔ ہم پھر دعا مانگتے ہیں یا اللہ یہ رہنمائی ہمیں حضور غوث پاک نے کی تھی، ویسے تو اللہ کے نبی کی طرف سے یہ رہنمائی ہے، یقیناً اللہ کے نبی بھی آنے والے مسافروں کو کھانا کھلاتے تھے، ہے تو اللہ کے نبی کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ، اہل بیت کا طریقہ، لیکن حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ اس کو اجتماعی طور پہ ہزاروں کی تعداد میں افورڈ کیا، تو اس لیے یہ ان کے نام منسوب ہو گیا۔ اس میں کوئی عیب نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ گناہ تب ہے کہ جب ہم انہی کے نام پہ ذبح کریں، پھر حرام ہو جائے گا، پھر حلال نہیں رہے گا۔ تو ذبح بھی ہم کرتے ہیں تو اللہ کے نام پہ کرتے ہیں، خیرات اللہ کے نام پہ کرتے ہیں، اس کا اجر جو ملتا ہے وہ ان کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں کہ یا اللہ اس کا جو ہمیں اجر ملا یہ ان کو بھی دے جس نے اس نیک کام کو شروع کیا۔ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ دعا فرمائیں۔